ایک بڑا ہی کمال کا واقعہ نزہۃ المجالس نامی کتاب میں موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ایک جگمگاتے نورانی پہاڑ کے پاس سے ہوا. آپ نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی کہ یا اللہ یہ بڑا چمکتا دمکتا امیزنگ سا پہاڑ ہے، ماؤنٹین ہے، اس کو قوت گویا عطا فرما، میں پہاڑ سے بات کرنا چاہتا ہوں. اللہ کی شان تھی، اللہ نے پہاڑ کو بولنے کا موقع دیا. تو وہ پہاڑ کہتا ہے اے روح اللہ یا حضرت عیسیٰ آپ مجھ سے کیا بات کرنا چاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا تو اپنی کچھ حالت بیان کر، اتنا خوبصورت، اتنا چمک رہا ہے، اتنا نورانی. تو وہ پہاڑ کہتا ہے کہ حضور میرے اندر ایک آدمی رہتا ہے، دراصل میرے اندر ایک آدمی رہتا ہے. تو آپ نے کہا اچھا. تو آپ نے کہا یا اللہ مجھے اس آدمی کو بھی ظاہر کر دے. وہ پہاڑ پھٹا اور اس کے اندر سے ایک بڑی نورانی چہرے والے بزرگ جو وہ باہر تشریف لائے. تو وہ شخص جو بزرگ تھے پہاڑ کے اندر سے باہر کہتے ہیں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا امتی ہوں، میں حضرت موسیٰ کا امتی ہوں، اور میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ مجھے حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے آخری نبی کی دنیا میں آمد تک زندہ رکھی ہو. اللہ کریم نے میری وہ دعا قبول فرما لی. میں پچھلے 600 سال سے اس پہاڑ میں تیری اللہ کی عبادت کر رہا ہوں. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑا امیزنگ سوال اللہ کی بارگاہ میں کیا کہ یا اللہ پوری دنیا میں اس سے زیادہ کوئی نیک بندہ ہے جو فرام لاسٹ 600 ایئرز تیری عبادت کر رہا ہے؟ تو سنیے کیا خوبصورت جواب اللہ کی بارگاہ سے جواب عطا ہوا کہ اے عیسیٰ امت محمدی میں سے جو ماہ رجب کا ایک روزہ رکھ لے وہ میرے نزدیک اس سے بھی زیادہ مکرم ہے. 600 سال سے پہاڑ میں عبادت کر رہا ہے، لیکن سبحان اللہ یہ یقین جانے ہم امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنی مہربانیاں ہیں اللہ کی. وہ ابھی نعتخواں پڑھ رہے تھے نا، میری خوش قسمتی میں تیرا امتی تو کجا من کجا، یعنی یہ ہم پر اتنی بڑی مہربانی ہوئی ہے کہ ہم نبی پاک علیہ السلام کے امتی بنا دیے گئے. ٹھیک ہے نا. اس کو آپ اور انداز سے سمجھیے کہ ہم یہ جو لیلۃ القدر ہے ہمیں ہر سال عطا ہوتی ہے، کیا ہے یہ کتنی بڑی فضیلت والی رات ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے. یہ 1000 مہینوں کی کیلکولیشن کہاں سے آئی؟ آپ پڑھیں تفسیر قرآن، علماء نے اس کے شان نزول میں لکھا کہ پچھلی قوموں میں بنی اسرائیل میں ایک بزرگ تھے جنہوں نے 1000 مہینے تک روزے رکھے، اللہ کی عبادت کی اور جہاد کیا اور شہید ہو گئے. رات بھر عبادت کرتے تھے، دن میں روزہ، جہاد کرنا، رات بھر عبادت، اور شہید ہو گئے اللہ کی راہ میں. اتنی بڑی نیکیاں کی انہوں نے. صحابہ کرام کو جب پیارے آقا نے ان کا واقعہ سنایا تو صحابہ کہتے ہیں حضور ہماری تو عمر ہی تھوڑی ہے، 60-70 سال زندہ رہتے ہیں، وہ ہزار مہینے عبادت کر گئے، ہم کیسے ان کے برابر ہو جائیں گے؟ تو سبحان اللہ، نبی پاک علیہ السلام کے دل میں خوشی داخل کرنے کے لیے جبریل امین یہ قرآن کی آیت سورت پوری لے کر آئے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. تم نے کیا جانا لیلۃ القدر کیا؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. مفسرین قرآن لکھتے ہیں کہ وہ بنی اسرائیل کے بزرگ کی جو 1000 مہینے کی عبادت تھی اس سے بھی زیادہ ثواب کس کو ملتا ہے جو لیلۃ القدر میں اللہ کی عبادت کر لیتا ہے. تو یہ اس امت پر احسان ہے رب کا کہ پچھلی قومیں سینکڑوں سال عبادت کریں اور ہم ایک رات عبادت کر لیں. ہمیں ایک بار جناب سبحان اللہ رجب کا روزہ، تو یہ سمجھنا ہے کہ ہمارے لیے ثواب بڑھا دیا گیا ہے بیکاز نسبت آف رسول پاک علیہ السلام کے میرے حبیب کے امتی ہیں. تو یہ وہ مبارک مہینہ آ رہا ہے جس کے بارے میں احادیث میں مضمون ملتا ہے کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان نبی پاک علیہ السلام کا مہینہ ہے، اور رمضان اللہ فرماتے میری امت کا مہینہ، نبی پاک فرماتے میری امت کا مہینہ ہے. رجب شہر اللہ، شعبان الشہری، اور فرمایا جو رمضان ہے وہ میری امت کا مہینہ ہے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اتنا مبارک مہینہ اب ہمارے درمیان آنے والا ہے. علامہ صفوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑی کمال کی بات فرماتے ہیں. وہ فرماتے رجب بیج بونے کا مہینہ ہے. اللہ کا مہینہ ہے نا، بی پریپیئر فار دا بگ بلیسنگز. کہتے ہیں رجب بیج بونے کا مہینہ ہے، سیڈنگ کا مہینہ ہے. شعبان ان سیڈنگ کو ہارویسٹ کرنے کا، پانی ڈالنے کا مہینہ ہے. اور فرمایا رمضان فصل کاٹنے کا مہینہ ہے. اب اس کی انٹرپریٹیشن کیا ہے کہ رجب میں جو عبادت کا بیج نہیں بوتا، شعبان میں ان بیجوں پر اپنے آنسوؤں سے آبیاری نہیں کرتا، اور سبحان اللہ رمضان میں پھر وہ رحمت کی فصل کیسے کاٹے گا. ہمارے اسلاف جب رجب کا چاند نظر آتا تھا اپنے آپ کو فری کرنا شروع کر دیتے تھے، جلدی جلدی مقدمے نپٹا دیتے تھے، لینا دینا ختم کر دیتے تاکہ عبادت میں مصروف ہو جائیں. شعبان میں کیونکہ شب برات ہے، نامہ اعمال پیش ہونے کی رات ہے، اور رمضان آنے سے پہلے پہلے اپنے آپ کو فری کرتے اور پھر اعتکاف میں بیٹھ جایا کرتے تھے. مگر ہماری کیا روٹین میں کوئی فرق آتا ہے کہ کوئی رجب آ گیا، یہ واقعی کوئی اسپیشل مہینہ ہے؟
جی ہاں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ویری اسپیشل مہینہ ہے، اور کاش ہمیں یہ بات سمجھ آئے اور ہم رجب کا احترام کریں۔ سبحان اللہ، یاد رکھیے حدیث پاک ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ 5 راتیں ایسی ہیں جس میں دعا رد نہیں کی جاتی۔ There are 5 sacred nights، ٹھیک ہے، ذرا غور سے سن لیجیے۔ 5 راتیں ایسی ہیں کہ دعائیں رد نہیں ہوتی، قبول ہوتی ہیں۔ نمبر 1، رجب کی پہلی رات۔ بیان اس لیے کر رہا ہوں کہ اب رجب کی چاند رات آنے والی ہے، جو رجب چاند نظر آ جائے تو وہ رات دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے۔ نمبر 2 فرمایا شعبان کی 15ویں رات، وہ بھی انشاءاللہ اگلے مہینے آنے والی ہے۔ پھر فرمایا شب جمعہ، یہ دیکھیں کچھ راتیں سال میں ایک بار آتی ہیں، اور اللہ کی رحمت سے ہر ہفتے ایک رات ہے۔ جمعرات اور جمعے کے درمیان کی جو رات ہے شب جمعہ جس کو کہتے ہیں، یہ رات بھی قبولیت دعا کی رات ہے۔ 4 فرمایا عید الفطر کی چاند رات، جیسے صبح عید ہے جو رمضان کا چاند نظر آتا ہے، یہ جو چاند رات ہے اس کو لیلۃ الجائزہ بھی کہا جاتا ہے، انعام ملنے کی رات بھی کہا جاتا ہے۔ انفارچونیٹلی اس رات بھی شیطان بڑے گناہ کرواتا ہے۔ سارا رمضان عبادت کرتے ہیں، چاند دکھتے ہی ایسا لگتا ہے شیطان کو ویلکم کرنے نکل جاتا ہے، کیونکہ شیطان بند ہوتا ہے نا پورا مہینہ۔ وہ رات بھی عبادت کی رات ہے، گناہ کی رات نہیں، اللہ سے معاف مانگنے کی رات ہے۔ اور 5واں فرمایا عید الاضحیٰ کی رات، یعنی جس دن صبح عید الاضحیٰ ہو اس سے پہلے کی رات بھی یہ خاص دعاؤں کی 5 راتیں ہیں۔ اللہ ہمیں ان راتوں پر خوب عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو رجب میں جتنا ہو سکے آپ روزے رکھیں، اس میں ذکر و درود کریں۔ اچھا، اس میں ایک اور بڑی نیکی کرنی ہے، کوشش کیجیے گا، ضرور کیجیے گا۔ اور حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ماہ رجب میں جو کسی مسلمان کی پریشانی دور کرے، اللہ عز و جل اس کو جنت میں ایک ایسا محل عطا فرمائے گا جو حد نظر تک، یعنی جدھر تک آئی سائٹ جاتی ہے اتنا وسیع ہوگا، اتنا بڑا ہوگا۔ تم رجب کا اکرام کرو، اللہ عز و جل 1000 کرامتوں کے ساتھ تمہارا اکرام فرمائے گا۔ تو رجب کی عزت کرنی ہے، اور اس مہینے میں کوشش کر کے کسی ایک کی پریشانی دور کرنی۔ اور پریشان کو ڈھونڈنا مشکل نہیں ہے، آدھی دنیا ہی پریشان ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہمارے ملازمین میں، ہمارے غریب رشتہ داروں میں بہت سارے لوگ کسی نہ کسی ڈیفیکلٹی میں، تو کوئی ایک کسی کی پریشانی، چاہے وہ مالی پریشانی ہے، مورل سپورٹ چاہیے، کوئی اس کو جناب کسی طریقہ بھی ہیلپ چاہیے، اس کی پریشانی آپ اس نیت سے دور کریں، انشاءاللہ اللہ کریم ہماری پریشانیوں کو دور فرمائے گا۔ ماہ رجب المرجب، اللہ پاک اس مہینے کی برکتیں نصیب فرمائیں۔ اب 15 رجب المرجب، چونکہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم عرس ہے، اس دن آپ کے لیے اصال ثواب کا اہتمام کیا جاتا ہے، تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا عطا فرمایا ہوا ایک خاص عمل، ایک خاص دعا، ایک خاص وظیفہ میں عرض کرتا ہوں، اور اس دعا کی، اس وظیفے کی برکت یہ ہوگی ناظرین کہ جو کوئی بے بسی کے وقت ہوتا ہے نا، بعض اوقات اس طرح کی کیفیت انسان کو درپیش آ جاتی ہے، بعض اوقات بے بس ہو جاتا ہے، اور بظاہر مسائل اور مشکلات اور مصائب سے نکلنے کی کوئی راہ نظر نہیں آ رہی ہوتی، جب آپ کو لگے کہ راستے بند ہو چکے ہیں، دروازے بند ہو چکے ہیں، مایوس ہو چکے ہیں، لیکن آپ نے دل برداشتہ نہیں ہونا، اس پر عمل کرنا ہے۔ سنیے، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص بے بسی کے وقت 5 مرتبہ یا ربنا کہے، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا، 5 مرتبہ کہے، اللہ کو پکارے، اللہ کو یاد کرے، تو وہ جس چیز کا خوف رکھتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالی اسے اس چیز سے امان دے گا، اور جو چیز وہ چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے عطا فرمائے گا۔ اور اللہ توفیق دے تو جب بھی دعا ہم کریں نا، تو دعا کے وقت پہلے 5 مرتبہ یا ربنا کہہ لیا کریں، پھر جو بھی ہماری جائز حاجات ہیں، جو بھی ہماری من کی مرادیں ہیں، گڑ گڑا کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں، دعا بھی قبول ہوگی، اور جو خوف ہے وہ بھی جاتا رہے گا، اور انشاءاللہ الکریم ہم جو چاہیں گے اللہ پاک اپنی رحمت سے وہ ہمیں عطا فرما دے گا۔